مجھے کہا گیا ہے کہ اللہ کے نبی سے محبت کی نشانی کیا ہے، تو میں نے 2 حدیثیں پڑھی ہیں، اس بعد میں بات کریں گے۔ ہمارے نبی محبت کے قابل کیسے نہ ہوں جن سے اللہ پیار کرتا ہے۔ والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى۔ اس میں ایک تو ترجمہ ہے والضحى، روشنی کی قسم، واللیل اذا سجا، جب رات چھا جائے اس کی قسم، ما ودعک ربک وما قلی، آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا نہیں اور آپ کا رب آپ پہ ناراض نہیں، اللہ ناراض نہیں ملایا، ما ودعک وما قلاک، یہ ہونا چاہیے تھا، لیکن وہاں کاف کو ہٹا دیا کہ ناراضگی کے لفظ کے ساتھ اپنے نبی کے نام کو نہیں جوڑا۔ یہ تو اللہ کا اعزاز اور اکرام ہے۔ امام رازی تفسیر کے کنگ ہیں، ان کے 2 ترجمے بتاتا ہوں۔ میرے محبوب آپ کے روشن علم کی قسم، واللیل اذا سجا، آپ کی قسم، کالی چادر کی قسم جس میں آپ اپنے گناہگاروں کو چھپا لیں گے۔ تیسرا ترجمہ امام راضی کی بات ہے، اس سے میں آرام سے کہہ رہا ہوں۔ والضحى، یہ مجھے سب سے پسند ہے جو اب میں کہنے لگا ہوں۔ والضحى، میرے محبوب آپ کے خوبصورت چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا، آپ کی سیاہ زلفوں کی قسم، آپ کے سیاہ پھیلے ہوئے بالوں کی قسم، اللہ آپ کا رب آپ کو چھوڑ سکتا ہے؟ آپ کا رب آپ ناراض ہو سکتا ہے؟ یہ ہرگز نہیں۔ الم یجدک، ہاں، وللآخرۃ خیر لک من الاولی، یہ دنیا جانے والی ہے، آخرت باقی ہے۔ آپ نے فرمایا انا سید ولد آدم یوم القیامہ ولا فخر، قیامت کا دن دیکھو گے سرداری میرے ہاتھ میں ہوگی۔ لواء الحمد بیدی یوم القیامہ، قیامت کے دن دیکھو گے اللہ کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا۔ انا خطیبہم اذا انصتوا، لوگ خاموش ہوں گے میں بولوں گا۔ انا قائدہم اذا وفدوا، لوگ چل گئے میں لیڈ کروں گا۔ انا شافع اذا حبسوا، قدم ہو جائیں گے میں شفا کروں گا۔ انا موسم اذا ایسوا، وہ نا امید ہوں گے میں خوشخبریاں سناؤں گا۔ یاد ہے بڑے پہلو فاتح الجنت بیدی یوم القیامہ، جنت کی چابی قیامت کے دن میرے ہاتھ میں ہوگی۔ یطوف علی الف خادم کانہم لؤلؤ مکنون، چالی میرے گرد 1000 جنت کے خدام کھڑے ہوں گے میدان محشر میں۔ انی و امتی علی کوم من الارض، قیامت کے دن میں اور میری امت ایک اونچے مقام پر کھڑے ہوں گے، باقی سب نیچے ہوں گے۔ میرے رب لسوف یعطیک ربک فترضی، یہ آیت میرے نبی کی شان میں سب سے بلند ہے کہ میرا اللہ کہہ رہا ہے میرے محبوب میں آپ کو اتنا دینے والا ہوں کہ آپ کو بھی نہیں پتا جو میں نے آپ کے لیے، آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے تیار کیا ہے۔ آپ جانتے نہیں میرے محبوب کہ آپ کا رب آپ کو کیا دینے والا ہے۔ اگر ہوتا نا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ ثُمَّ تَرْضَىٰ، میں آپ کو دوں گا پھر آپ راضی ہو جائیں گے، بالکل مطلب اور ہو جاتا۔ فَتَرْضَىٰ، مطلب سمجھانے کے لیے قصہ سناتا ہوں۔ کسی کو جب اس کی سوچ سے زیادہ ملے
عرب رائل فیملی کے نوجوان، ایک پٹھان مانگتا ہوا آیا، خدائے دا پارا، خدائے دا پارا، خدائے دا پارا، اللہ کے نام پہ دو۔ اب یہ 84 کی بات ہے، تو آ کے گاڑی کے ساتھ ایسے لگ گیا، خدائے دا پارا۔ اب وہ سوچ رہا تھا یہ گاڑی والا 1 روپیہ دے گا یا زیادہ زیادہ 5 روپے دے دے گا۔ اس زمانے میں 4 آنے 8 آنے روپیہ بہت کم دیتے، 5 روپے، وہ بڑی گاڑی تھی، وہ تو خدائے دا پارا، خدائے دا پارا، اللہ کے نام پہ دو۔ تو وہ شیخ جو تھے اس نے جیب میں جتنے پیسے تھے سارے نکال کے اس کے ہاتھ پہ رکھے۔ اب آپ ایکسپریشن سے سمجھنا، خدائے دا پارا، خدائے دا پارا، خدائے خدائے خدائے، اس نے دوڑ لگا دی۔ میں نے کہا شیخ پتہ یہ کیوں بھاگا ہے؟ کہ پورے مہینے راشن اس کو مل گیا۔ اور دوسرا اس کو یہ شک ہے کہ شاید غلطی سے نے دے دی، باقی واپس نہ لے لے، تو وہ بھاگ گیا ہے۔ یہ ہے فا میرے محبوب، آپ کا رب آپ کو اتنا دینے والا ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اللہ میں یہ چیز کہی تھی، اب پیچھے یہ صورت آئی کیوں؟ آپ پر وہی بند ہو اور آپ اداس ہو گئے، اور قریش مکہ کہنے لگے ودعہ ربہ وقلا، اس کا رب اس کو چھوڑ گیا، اس پہ ناراض ہو گیا۔ غیروں کی بات بری لگتی ہے، اپنے کچھ کہہ دیں تو ایسا لگتا ہے جیسے خنجر لگ گیا۔ تو حضرت خدیجہ نے کہہ دیا یا رسول اللہ، اللہ ناراض تو نہیں؟ بس یہ سننا تھا کہ آپ کا دل مٹھی میں آ گیا۔ اور اسی وقت جبریل ہانپتے کانپتے آ گئے، والضحیٰ، اللہ اکبر۔ دیکھو مثلا میں فلان پہ ناراض ہو جاتا ہوں تو وہ مجھے آ کر میرا ایکسپریشن دیکھتا ہے نا، کہتا ہے مولانا اللہ کی قسم میں آپ پہ ناراض نہیں ہوں، مولانا اللہ کی قسم آپ کو شک پڑ گیا، آپ کو یاد نہیں ہم نے آپ کو 2 سال پہلے بلوایا، اس کے اگلے سال بھی بلایا، ابھی بھی بلایا، اور آپ کو اتنا پروٹوکول دیا، بھلا میں آپ پہ ناراض ہو سکتا ہوں؟ ٹھیک ہوگی بات، یہ فوزان سمجھ میں آئے گی بات۔ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میرے نبی مجھے قسم ہے دن اور رات